موت ہے، اتحاد زندگی ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اگر گھر میں اختلاف ہو تو گھر کی موت ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو، میاں بیوی میں بھی موت، میاں بیوی کی موت ہے، سماج میں اختلاف ہے، سماج کی موت ہے، اگر قوم میں اختلاف ہو قوم کی موت ہے، اور اگر شہر میں اختلاف ہو شہر کی موت ہے۔ اور یاد رکھو جس ملک میں اختلاف ہوتا ہے وہ ملک بسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام دنیا سے اس کو نابود ہو جایا کرتا ہے۔ آج بھی ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ میں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں کو فلاں نے برا کہا ہے، فلاں کو فلاں نے برا کہا ہے۔ میں مسلمانوں یاد رکھو خاندان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، ذات کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، اور جا کر کے انسان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، اس کے خصلت کو اس کے اخلاق کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ مگر ہندوستان کے سرزمین نہیں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، یاد رکھنا حرامی اور حلالی کا پہچاننا بالکل آیا ہے۔ یاد رکھو میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، وہیں سے پہچان لینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہندوستان کا بھی نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہندوستان ہے، ہم اس کی مٹی سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی گھر و دیوار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے اس طرح کا نظام آپ کو نہیں نظر آئے گا، نہ بھائی چارے پتہ چلے گا۔ اس لیے تو ایک بار بہت پہلے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، یہ ہندوستان پڑھا ہے جلدی سے سن لے، ہمارے تمام ذات کے بھائی یہاں پہ موجود ہوں گے۔ میں اپنے آقا کی جنم دن کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، صرف مدینہ والوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، سیدھا کر کے عرب والوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، بلکہ رب قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، جو بھی ہماری ہندو مسلمان بھائی جو ایکتائی پیش کرتے ہیں میں یقیناً ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر کے میں اپنے پرشاسن کو بتانا چاہتا ہوں آؤ میرے مصطفیٰ کا اخلاق کو دیکھو۔ اللہ اکبر، عرب کی سرزمین ہے، میرے مصطفیٰ کا کوئی نعرہ نہیں لگا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کو کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے کسی کو یہ نہ کہا کہ تم جا کر کے میرا کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہا زبردستی آ کر کے قرآن پڑھو۔ اب سنیے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک یہودی ہے، یتیم بچہ ہے، بھائی غور سے سننا میرے بھائی، یتیم بچہ ہے، میرے آقا کا اخلاق دیکھو، اللہ اکبر، اور وہ یتیم بچہ تھا، اس کی بیوہ ماں تھی۔ ایک دن وہ یتیم بچہ اپنے گھر کے اندر پہنچا، اس نے دیکھا کیا کہ میرے ماں کے جسم پر کپڑا پھٹا پڑا ہے، کہیں کہیں سے اس کے جسم جھلک رہا ہے، اس کی جسم کی رنگتیں جھلک رہی ہے۔ ایک مسلمانوں غور حاضر، آپ سبھی لوگ ذہن کو حاضر کر دو، آقا کا اخلاق دیکھو، یہ پیغام لے کر کے جانا اور اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دے دینا اور اپنے جا کر کے رشتہ داروں کو پیغام دے دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکی اور مدنی زندگی ہے، وہ یہودی کا بیٹا ماں کے قریب پوچھا، روتے ہوئے کہا ماں بڑی غربت سے معاملہ ہے، میں جب تیرے شکم میں تھا نا تو میں یتیم ہو گیا تھا، بیوہ ہو گئی تھی، اے میری ماں تیرے جسم پر کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے اس سے مکمل طور پہ تیرے جسم کو چھپایا جائے تاکہ تیری پردہ پوشی کیا جائے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں میں چلا جاتا ہوں اپنے چچا کے پاس اور جا کر کے میں ذرا سے ایک چادر لے کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تم وہاں جاؤ، اگر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ دوڑا دوڑا گیا یہودی چچا کے پاس، بڑی غور سے سننا، یہودی کا بیٹا تھا، میرے نبی کا نام پڑھنے والا نہیں تھا، نام لگانے
चचा मेरी माँ के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, बड़ा पुराना कपड़ा है, मेरी माँ के जिस्म के रंग वो जाकर के खा ले और उनके जिस्म झलकता है। ये मेरे चचा अगर कोई कपड़ा हो तो दे दो। ये मुसलमानों आने वाले हिंदू मुसलमान भाई सब गौर करना, अपनी आका की रहमत देखो। जो कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह अखलाक लेकर के आए हैं, इसलिए हम अखलाक के साथ जिंदगी बसर करेंगे और जाएंगे भी तो अखलाक के साथ जाएंगे। तो यहूदी का बेटा चचा के पास जैसे ही कहा ना चचा एक कपड़ा दे दो, चचा जालिम यहूदी ने एक तमाचा मारा और मार करके कहा मेरे दरवाजे से भाग जा, यहाँ तू कपड़ा लेने के लिए आया है, मेरे दरवाजे पे क्या करने के लिए आया। वो बच्चा यतीम था, रोने लगा, यहूदी का बच्चा था, रोते हुए घर से बाहर निकल रहा था ना, तो उसके फिर चचा ने मजाक लेने के लिए, और मैं कहता हूँ मुसलमानों कभी पैगंबर आजम की मजाक लेने की कोशिश मत करना, वरना कहीं न कहीं अपने तुम जाकर के आगे के बारे में नसीब पता करोगे। अब देखो तो सा यहूदी का बेटा जब चला तो उसके चचा ने कहा ऐसा कर, मैं कपड़ा तो नहीं दूंगा लेकिन चले जाना, काबे के शहर में एक नूरानी चेहरा वाला रहता है ना जिसका नाम मोहम्मद है, यहूदी है मगर वो पता बता रहा है मेरे पैगंबर की, मेरे पैगंबर के बारे में चले जाना, काबे के शहर में एक नूरानी चेहरा वाला है जिसका नाम मोहम्मद है, चले जाओ उसके पास जाओगे तेरा काम हो जाएगा। यहूदी का बेटा रोता हुआ माँ के पास पहुंच गया, माँ सीने से लगाती है, कहा बेटा मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपने चाचा के पास न जाओ, कहा हाँ चाचा ने तो नहीं दिया है मगर एक पता बता दिया है, सुभान अल्लाह, पता बता दिया है। माँ ने कहा किसका पता, कहा काबे के शहर में एक नूरानी चेहरा वाला रहता है जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम मोहम्मद है। कहा बेटा ये चीज याद रख, मैं उसके पास जाने के लिए तुझे नहीं कह सकती। कहा आप क्यों, इसलिए तो चाचा ने कहा है। कहा बेटा ये है ना इसलिए उसको तुम देखोगे ना तो कहीं ऐसा ना हो तुम उसका कलमा पढ़ोगे, कहीं उसी का हो करके रह जाओगे। कहा माँ मैं तुझसे वादा करके जाता हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, मैं शिक्षा करके चादर लेकर के आऊंगा। जैसे ही पहुंचे सहाबा की झुरमुट है, जो काबे की शहर है, मेरे पैगंबर आराम करना, मेरे पैगंबर मौजूद है, अल्लाह अकबर। जैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जैसे यहूदी के बेटा पहुंचा